میرے ساتھ والہانہ انداز میں درود پاک پیش کرے اللہم صلی علی وسیدنا و نبینا و شفینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم مبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ علیکہ صلاة و سلام۔ ایک حدیث پاک یاد آ گئی، درود پاک جب میں نے پڑھنے کے لیے کہا تو اس میں رسالت کا جب تذکرہ ہو گیا تو حدیث پاک یاد آ گئی۔ ذرا زور سے، ذرا زور سے حدیث پاک یاد آ گئی، حدیث پاک یاد آ گئی۔ فرمایا جاتا ہے مسجد نبوی شریف ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کی جماعت ہے، اتنے میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ وارقاہ عنہ اذان دیتے ہیں، اور اذان دیتے دیتے جب اس میں رسالت پر پہنچتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، جب حضور کے نام پر پہنچتے ہیں تو راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دستے مبارک کو بلند کیا اور اپنی انگلیوں کو اپنے ہونٹوں پر رکھا اور اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ جب اپنی آنکھوں سے لگا لیا تو یہ فعل صدیق اکبر کا میرے حضور دیکھ رہے تھے، فوراً حضور نے ارشاد فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی حلت لہو شفاعتی، اب قیامت تک جو کوئی بھی ایسا کرے جیسا صدیق نے کیا ہے میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو گئی، میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو گئی۔ تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے، تو مجدد میت ماضیہ کہنے لگے لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب تو میاں منہ میں کھل جاتا ہے شہد نایاب، لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب منہ میں کھل جاتا ہے شہد نایاب، اور وجد میں آ کے پھر میں بیتاب اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ، ذرا زور سے سبحان اللہ۔ اگر ہو سکے اور زحمت تھوڑی گوارا ہو تو یہ حضرات اگر یہاں چلے آئے تو انشاءاللہ فیض خاص سے یہ بہرامند ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں جو آپ کے سامنے بیان کرنے لگا مجھے شعر اشعار کچھ یاد آ گئے استاد زمن کے، برادر اعلیٰ حضرت کے، برادر اعلیٰ حضرت شہنشاہ سخن استاد زمن علامہ حسن علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں رحمت نہ کس طرح ہو گناہگار کی طرف، رحمت نہ کس طرح ہو گناہگار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف۔ اور دیکھی جو بے کسی تو انہیں رحم آ گیا، دیکھی جو بے کسی تو انہیں رحم آ گیا، گھبرا کے ہو گئے وہ گناہگار کی طرف، گھبرا کے ہو گئے وہ گناہگار کی طرف۔ اور کعبے کے صدقے دل کی تمنا مگر یہ ہے، کعبے کے صدقے دل کی تمنا مگر یہ ہے، مرنے کے وقت منہ ہو در یار کی طرف، مرنے کے وقت منہ ہو در یار کی طرف، ملتی ہے بھیک دوڑتے پھرتے ہیں بے نوا در کی طرف، کبھی کبھی دیوار کی طرف، رحمان خود ہے میرے طرفدار کی طرف۔ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دو سبحان اللہ۔ میاں اگر بات میں اپنی کروں، اگر بات اپنے باپ کی کروں تو آپ کو حق ہے بولو بولو کہ نہ بولو، لیکن بات تو ان کی کر رہے ہیں جن کے صدقے میں کائنات کو پیدا کیا گیا ہے، بات تو رسول پاک کی ہے، میاں بات ان کی ہے جن کی بات کرنا بھی عبادت ہو گیا ہے، بات ان کی ہے جن کی بات تو پھر بات ہے جن کا تصور عبادت ہے۔ اور شیر بیش سنت کہنے لگے ہے تیرا تصور تو مسلمانوں کا ایمان، اور قلب میں نجدی کے بسے گاؤں بھی گھر بھی ہمارے تصور کے اندر تو حضور ہے، اور حضور کا تصور یہ عبادت ہے۔ ہوا کرے وہ نجدی کا تصور، ہوا کرے وہ دیوبندی کا تصور، ہوا کرے وہ اشرف علی تھانوی کا تصور، ہوا کرے وہ خلیل احمد امبیڈوی کا تصور، ہوا کرے وہ رشید احمد گنگوہی کا تصور، جن کے خیال کے اندر، جن کے اذہان کے اندر، جن کے خیال و افکار کے اندر وہ گدھے اور بیل رہتے ہیں۔ ایمان والوں تو کہ ایمان والے ان کی نمازیں اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک فکر رسول خیال میں نہیں آتی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے تیرا تصور تو مسلمانوں کا ایمان، ذرا زور ہے
تیرا تصور تو مسلمانوں کا ایمان۔ اور قلب میں نزدیک بسا گاؤ بھی خرب۔ جی میں آپ کو بتانے لگا ہوں، میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنے لگا ہوں، ان کا مولوی لکھتا ہے کہ معاذ اللہ حضور نور نہیں، کہو معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ نور نہیں۔ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ حضور کیسے نور ہے، اور بات میں اپنی نہیں، بات بھی رسول کائنات کی کرنے لگا ہوں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور سے ایک سوال کرتے ہیں، اور اس حدیث پاک کو امام بخاری اور امام مسلم کے استاذ الاستاذ حضرت عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت جابر فرماتے، حضور سے میں نے سوال کیا، اخبرنی ان اول شیء، مشہور حدیث پاک، لیکن میں اپنے موضوع کو جو آگے لے جانے لگا ہوں اور جہاں تک انشاءاللہ پہنچانا ہے وہ وہاں پہنچاؤں گا۔ فرماتے حضور اخبرنی ان اول شیء، حضور مجھے اس چیز کے بارے میں بتا دیا جائے، خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، جسے رب نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے، جسے رب نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے، حضور وہ شے بتا دی جائے تو آقا ارشاد فرماتے ہیں، سنو، ذہن میں ذہن حاضر رکھنا، وہ وہابیوں کا عقیدہ تھا، وہ اشرف علی تھانوی کا عقیدہ تھا، وہ اللہ اکبر ان کے امام الوہابیہ، وہ اسماعیل دہلوی کا عقیدہ تھا، جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ معاذ اللہ نبی نور نہیں ہے۔ اور حضرت جابر نے سوال کیا، یا رسول اللہ اس شے کے بارے میں کیوں نہ بتا دیا جائے جس کو رب نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے؟ تو آقا ارشاد فرماتے ہیں، یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نورا نبیک من نورہ، اے جابر رب نے تمام چیزوں سے پہلے، کائنات سے پہلے، سورج سے پہلے، زمین سے پہلے، آسمان سے پہلے، ہم سے پہلے، آپ سے پہلے، آدم علیہ السلام سے پہلے، نوح علیہ السلام سے پہلے، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، اسحاق علیہ السلام سے پہلے، ہر ایک شے سے پہلے خلقہ رب نے پیدا کیا ہے نورا نبی کا۔ اے جابر تمہارے نبی کے نور کو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے جابر سب سے پہلے رب نے تمہارے نبی کے نور کو پیدا کیا، اور کس سے پیدا کیا؟ تو آقا فرماتے ہیں من نوری، رب نے اپنے نور سے پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ ذرا زور سے، ساتھ میرا آپ بھی تو دے دو، تھوڑا زور سے بولو۔ سبحان اللہ۔ اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔ نور پاک مصطفیٰ کی بات چلنے کے لیے تو سنو سنو، اس حدیث پاک کی شرح کے اندر شارحین حدیث بیان کرتے گئے، توجہ، شارحین حدیث بیان کرتے گئے، رب نے اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کیا، اور محبوب کے نور سے کائنات کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ۔ پتہ کیا چلا میاں، معلوم کیا چلا؟ اب مرے وہابی، اب جلے دیوبندی، اب مرے ان کے ملا، حقیقت یہ ہے، پتہ یہ چلا، کائنات کے ذرے ذرے پر احسان میرے آقا کا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت محبت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ جو نہ تھے تو پھر کچھ نہ تھا، او میاں وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے، سبحان اللہ۔ جہان ہے تو جہان۔ سنو، میں جو آپ کو بتانے لگا ہوں، اور سنو، فرماتے ہیں حضور کے نور کی بات تو سنو، صحابہ کا عقیدہ اور صحابہ کا انداز تکلم یہ تھا کہ جب بیٹھتے تھے آپس میں تو دنیا کی باتیں نہیں کرتے، وہ ادھر ادھر کی خرافات نہیں کرتے، وہ جب بھی بیٹھتے تو کہتے حضور کی بات بتا دو، وہ کہتے کہ حضور کا چہرہ کیسا تھا آپ بتاؤ، دوسرے سے کہتے حضور کی آنکھیں مبارکہ کیسی تھی آپ بتاؤ، پیشانیاں مبارکہ کیسی تھی آپ بتاؤ۔ تو سنو، فرمایا جاتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المفسرین فرماتے ہیں، وَإِذَا تَكَلَّمَ رَأَكَ النُّورَ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ ثَنَايَا، جب حضور تکلم فرماتے، گفتگو فرماتے، تو حضور کے دندان مبارک سے وہ شعاعیں نور کی نکلا کرتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ،
سبحان اللہ ذرا زور سے سبحان وہ اللہ شعائیں نکلا کرتی تھی دندانے مبارک سے. اور سنو بات تو ابھی نور پاک مصطفیٰ کی چل نکلی ہے تو بات یہیں پر نہیں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں کأن الشمس تجری فی وجہہ, جب ہم حضور کے چہرے انور کو دیکھتے تھے تو ایسا پاتے تھے کأن الشمس, گویا کہ سورج حضور کے چہرے میں ٹہل رہا ہے. تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے, مجدد فرمانے لگے, خورشید تھا کس زور پر اور کیا پڑھ کے چمکا تھا قمر. خورشید مطلب سورج ہے اور قمر مطلب چاند ہے. اب اعلیٰ حضرت کا شعر سنو, فرماتے ہیں خورشید تھا کس زور پر اور کیا پڑھ کے چمکا تھا قمر, لیکن میاں بے پردہ جب وہ رخ ہوا, بے پردہ جب گنبد خضرا والے آقا کا چہرہ ہوا تو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. فیضان حضور شیر بیش اہل سنت, فیضان حضور شیر بیش اہل سنت, حضور خطیب دورہ. واہ واہ واہ. فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کأن الشمس تجری فی وجہہ, ہم جب چہرہ رسول کو دیکھتے تو گویا کہ سورج حضور کے چہرے میں ٹہل رہا ہے, چہرہ رسول میں گردش کر رہا ہے. اب اگر دیوبندی کو یہ حدیث نہ نظر آئے, اب وہ مرے تو اعلیٰ حضرت نے اس کا علاج بتا دیا کہ آنکھ والے تیرے جلووں کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے. ذرا زور سے سبحان اللہ, ذرا زور سے سبحان اللہ. بات تو بھی آگے چل نکلی ہے. فرمایا جاتا ہے حضرت ربیع بنت معوذ فرماتی ہیں, صحابیہ فرماتی ہیں, توجہ ہے تو ذرا زور سے کہہ دو. صحابیہ فرماتی ہیں, حضرت ربیع بنت معوذ فرماتی ہیں لو رأیت لقلت الشمس طالعا, قسمت سے اگر تو کبھی حضور کو دیکھتا تو لقلتا, تو کہتا کہ سورج نکل آیا. لو رأیتا, اگر تو حضور کو دیکھتا, لقلتا, تو کہتا الشمس طالعا, سورج نکل آیا ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا, خورشید تھا کس زور پر اور کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر. بے پردہ جب وہ رخ ہوا, بے پردہ جب وہ رخ ہوا تو یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. ذرا زور سے, ذرا زور سے ہاتھوں کو اٹھا کر. ہاں میاں, ایمان والے حضور کے نام پر نہیں بولیں گے تو پھر کہاں بولیں گے. ذرا زور سے. اب سنو, فرماتے میں ایک اور حدیث پاک بیان کرتا چلوں اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر, اس کی تشریح بیان کروں. سنو, فرماتے حضرت جابر ابن سمورہ کی روایت بیان کروں. فرماتے ہیں حضرت جابر ابن سمورہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان, میں نے حضور کو چاندنی رات میں دیکھا اور چاندنی رات کے اندر ایسے عالم کے اندر دیکھا کہ حضور باہر کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لے آئے. اللہ اکبر. سورج اپنی پوری چمک کے ساتھ چمک رہا تھا. 13ویں چاند کی 13ویں تاریخ تھی, یعنی کہ اللہ اکبر 14ویں شب تھی. سورج اپنی پوری چاندنی کے ساتھ چمک رہا تھا. اتنے میں حضور باہر تشریف لے آئے. اتنے میں حضور باہر تشریف لے آئے تو حضرت جابر ابن سمورہ فرماتے ہیں فجعلت انظر الیہ والی القمر, تو میں نے کام یہ کرنا شروع کیا, کبھی میں چہرہ رسول کو دیکھتا اور کبھی میں چاند کو دیکھتا, کبھی چہرہ رسول کو دیکھتا, کبھی چاند کو دیکھتا, کبھی چہرہ رسول کو دیکھتا, کبھی چاند کو دیکھتا. فرماتے ہیں حضرت جابر ابن سمورہ, میں نے فیصلہ اس بات پر کیا فاذا احسن عندي من القمر, حضور کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. استاد زمن کہنے لگے, میں آپ کو بتانے لگا ہوں, سنو سنو. فرمایا جاتا ہے یہ تمام تر تشبیہات بھی صحابہ نے وہ بیان فرمائی جو انہیں سورج اور چاند سے زیادہ نور والی شے کوئی نظر نہ آئی. سورج اور چاند سے زیادہ نور والی کوئی شے نظر نہ آئی, ورنہ حقیقت تو یہ ہے میاں, بچا جو تلووں کا ان کے دھوون, بنا وہ جنت کا رنگ و روغن. ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ آسماں گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا, روز ایک چاند
तसद्दुक में उतारा करता। जरा जोर से। और फरमाते आला हजरत के बिरादर उस्ताद ज़मान फरमाते हैं कि एक नजर देखने की ताब नहीं आलम को। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं एक नजर देखने की ताब नहीं आलम को, वो अगर जलवा करे कौन तमाशाई हो। मैं आपको समझाऊं, आप इसको समझोगे इंशाअल्लाह। मैं आपको बताऊं, जब सूरज सुबह निकलता है तो आप निकलते टाइम तुलू होते वक्त सूरज को बआसानी देख लेते हैं, और जब गुरूब होता है तो बआसानी देख लेते हैं, और जब निस्फुन नहार यानी कि बिल्कुल बीच दिन का वक्त आता है, किसी की हिम्मत है कि आंख भर के सूरज को देख ले। तो उलमा फरमाते हैं ये जो सहाबा ने हुजूर का चेहरा देखा ये 70,000 पर्दों में था, वरना पर्दे अगर हटा दिए जाएं तो हकीकत ये है कि एक नजर देखने की ताब नहीं आलम को, वो अगर जलवा करे कौन तमाशाई हो। अगर चेहरे रसूल से वो पर्दे हटा लिए जाते न तो हजरत सिद्दीक अकबर देख पाते, न हजरत फारूक आजम देख पाते, न सहाबा की जमात देख पाती, और जब चेहरे रसूल को देख नहीं पाती तो अल्लाहु अकबर औसाफे रसूल को बयान कैसे कर पाते। 70,000 पर्दे हैं और हर एक पर्दे में लाखों जलवे, ये 70,000 पर्दों के बावजूद तब चेहरे रसूल की ऐसी चमक है। वाह वाह वाह, जरा जोर से। अब देवबंदियों को ना दिखे ये हदीसें, अब नजदियों को ना नजर आए ये हदीसें, तो आला हज़रत की ज़मानी हम यही तो कहेंगे ना मियां कि आंख वाले तेरे जलवों का तमाशा देखे, दीदाए खोर को आए नजर क्या देखे। उनको क्या नजर आएगा मियां, वो तो अदावत रसूल में दिल की आंख जो अंधी कर चुके, उन्हें फिर क्या नजर आने वाला है। लेकिन एक बात मैं आपको जो बताने लगा, ये तो आपने सहाबी से सुन लिया, बुखारी शरीफ की हदीस सुन ली कि हजरत जाबिर इब्ने समूरा फरमाते हैं कि हुजूर चांदनी रात में काशाना अक़दस से बाहर तशरीफ लाए तो हुजूर का चेहरा चांद से ज्यादा चमक रहा था। और एक बात बताता चलूं मियां, ये कोई अलिफ लैलवी हजार दास्तान मैं आपके सामने नहीं कह रहा, ये वो कह रहा हूं जो बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। सहाबा के हकीकी अल्फाज है और सहाबा की सच्चाई है, और सच्चाई भी वो है जिसको बयान करने के लिए उनके पास अल्फाज नहीं थे, तमसीलात नहीं थी। हाँ, ये मैं कहानी किससे बयान नहीं कर रहा, तो सुनो। फरमाया जाता है, जो मैंने आपके सामने बयान किया, क्या बयान किया कि हुजूर का चेहरा चांद से ज्यादा खूबसूरत था। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। लेकिन मियां आला हजरत ने तो ये फरमाया है कि खुर्शीद था किस जोर पर, वो तो सूरज से भी ज्यादा बयान कर रहे हैं, तो इसकी दलील क्या है। तो मैं कहूंगा मियां आला हजरत की शायरी कुरान और हदीस का मजमुआ है, आला हजरत की शायरी कुरान और हदीस से माखज है। मैं आपको बताता चलूं तो सुनो। फरमाया जाता है, इरशाद फरमाते हैं हजरत सैयदना व इब्नो सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, लम यकुन ले रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िल्लुन, हुजूर का साया नहीं था। जरा जोर से, जोर से सुभान अल्लाह। मैं भी मेहनत कर रहा तो थोड़ा तो आप भी बोल दो। हाँ, हिंदुस्तान कहते हैं ना कि ये बुढ़ापे के अंदर हिलता है। हाँ, 2 किलो का 4 किलो का सर हिलाने की जरूरत नहीं है, 2 तोले की जबान हिला दो। जरा जोर से कह दो। हाँ, कोई कब्रिस्तान में मैं बैठ कर हजराते मुर्दों को नहीं सुना रहा हूँ, मैं आपको सुना रहा हूँ। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, जोर से कह दो। फरमाते हैं, लम यकुन ले रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िल्लुन, हुजूर का साया नहीं था, हुजूर का साया नहीं था। और फरमाते हैं, वलम यकुम मा शम्सिन क़त्तो इल्ला गलबा ज़हू अला ज़ौइ शम्स, हुजूर अगर बाहर तशरीफ ले आते काशाने अक़दस से, कभी सहने हरम के अंदर निकल आते, कभी सहने मस्जिद नबवी में निकल आते, तो फरमाते हैं रावी हज़रत सैयदना इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इल्ला गलबा ज़हू अला ज़ौइ शम्स, हुजूर की रोशनी और हुजूर का नूर ये सूरज पर गालिब आ जाता और सूरज की रोशनी कम हो जाती। तो आला हजरत कहने लगे, खुर्शीद था किस जोर पर, क्या पढ़ के
चमका था कमर, और बेपर्दा जब वो रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और फिर मुजद्दिद तो मुजद्दिद ठहरे, जब इस हदीसे पाक को नकल किया, जब इस हदीसे पाक को बयान किया, तो सुनो सुनो, आला हज़रत फरमाते हैं गालिब आने के भी दो माने हैं, गालिब आने के भी दो माने, जल्दी जल्दी बोलो, दो माने। गालिब आने के भी दो माने हैं। एक माना ये, जैसे इन रोशनी के सामने मैं चिराग रखूं तो रोशनी की, इसकी रोशनी चिराग पर गालिब आएगी, लेकिन चिराग की रोशनी मौजूद रहेगी, वो चिराग नजर आएगा। और आला हज़रत फरमाते एक माना और भी है गालिब आने का, एक माना और भी है गालिब आने का, और वो माना ये है कि जैसे सूरज निकलता है तो सितारे, ऐसा नहीं होता कि गुरूब हो जाते हैं, वो मौजूद होते हैं लेकिन नजर नहीं आते। वाह वाह, गालिब आने का एक माना ये भी है कि वो अल्लाहु अकबर शय बिल्कुल मादूम हो जाए, नजर ना आए। तो आला हज़रत फरमाते हैं हदीस पाक का मतलब, मेरा अकीदा और विजदान ये कहता है गालिब आने का माना ये है कि जब हुजूर सहने मस्जिद नबवी में तशरीफ लाते थे तो नूरे पाके हुजूर के सामने सूरज नजर ही नहीं आता था, जैसे सूरज के सामने सितारे नजर नहीं आते, वैसे हुजूर के नूर के सामने सूरज नजर ही नहीं आता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खानकाहे अशमतिया। जरा जोर से, जरा जोर से। लेकिन मैं आपको बताने जो लगा हूँ, और जहां तक आपको पहुंचाना था वहां तक पहुंचा दिया। लेकिन सुनो मियां, मैं आपसे बताने लगा, हुजूर की सोहबत अगर चंद लम्हात की चांद पाले तो चांद कयामत तक चमकने लगे। हुजूर की सोहबत अगर चंद लम्हात के लिए सूरज पाले तो सूरज कयामत तक चमकने लगे। धोबन पे रहने रसूल का अगर सितारे पाले तो कयामत तक चमकने लगे। तो सोहबत हुजूर की सिद्दीक़ अकबर ने भी पाई है, सोहबत हुजूर की फारूक आजम ने भी पाई है, सोहबत हुजूर की उस्मान ज़ुन्नूरैन ने भी पाई है। सोहबत उस आका की, उस नूर वाले आका की, वो नूर वाला जो रब के नूर से जिनको पैदा किया गया, रब ने अपने नूर से जिनको पैदा किया, उस नूर की सोहबत तमाम सहाबा ने पाई है। बेशक तो बेशक। सूरज और चांद कयामत तक चमकेंगे, तो चमकेंगे सिद्दीक़ अकबर भी, चमकेंगे फारूक आजम भी, चमकेंगे उस्मान ज़ुन्नूरैन भी, चमकेंगे मौलाए कायनात भी, चमकेंगे सहाबा की जमात भी। वाह वाह। अब जले तथीरिया, अब मरे तथीरिया, बुग़्ज़े सहाबा में जले और मरे, लेकिन हकीकत तो ये है सहाबा की जमात चमकती है और चमकती रहे। जरा जोर से, जरा जोर से मैं आपको बताने लगा हूं। अब जब यहाँ पर पहुंचे और इस मकाम पर हम आपको लेकर आए, तो अब समझ में आया कि आला हजरत की वसीयत जो आखिरी फरमाई उसका माना क्या था। आला हजरत की आखिरी वसीयत, उसका माना क्या था। अब सुनो, मैं वहां तक ले आया हूं आपको। आला हजरत फरमाते हैं हुजूर रब के नूर है। हुजूर रब के नूर है। आला हज़रत फरमाते हैं हुजूर रब के नूर है। हुजूर से सहाबा की जमात रोशन हुई है। वो नूर वाले की सोहबत जब सहाबा ने पाई, नूर तो आका का था, सहाबा चमकने लगे। अब जब नूर आगे चला और आगे चलने के बाद ताबईन की जमात आई, सहाबा की जमात चमकी, तो सहाबा में हजरत अबू बकर सिद्दीक चमके, सहाबा में हजरत फारूक आजम चमके, सहाबा में हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह चमके, सहाबा में हजरत खालिद इब्ने वलीद चमके, सहाबा के अंदर हजरत हसन इब्ने साबित चमके, सहाबा के अंदर हजरत जुबैर इब्ने अव्वाम चमके। सहाबा की जमात के बाद एक जमात आई जिनको ताबईन कहा गया, वो भी चमकने लगे। नूर आका का था, सहाबा से इन्होंने लिया, अब ये भी चमकने लगे। अब ताबईन की जमात में हजरत इमाम ज़ुन्नून मिस्री चमके, अब ताबईन की जमात में इमाम आजम अबू हनीफा चमके। अब ताबईन की जमात चमकने लगी और ताबईन के बाद जब जमात आई तो उसे तबे ताबईन कहने कहा जाने लगा। तबे ताबईन की जमात चमकने लगी। नूर वही आका का नूर था जिस नूर से सहाबा
چمکے، نور وہی آقا کا نور تھا جس نور سے تابعین چمکے، نور وہی آقا کا نور تھا جس نور سے تبع تابعین چمکے، اور تبع تابعین کے بعد ائمہ مجتہدین کی جماعت چمکی، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سب چمکنے والے چمکتے رہے اور لوگوں کو اپنے نور سے چمکاتے رہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان سے ہم چمکے ہیں، ہم صحابہ سے چمکے ہیں، ہم تابعین سے چمکے ہیں، ہم تبع تابعین سے چمکے ہیں، ہم ائمہ مجتہدین سے چمکے ہیں۔ اب چاہتے یہ ہے کہ یہ نور ہم سے تم لے لو، کہ جیسے صحابہ چمکے ہیں ویسے تم چمکو، جیسے تابعین چمکے ویسے تم چمکو، یہ نور ہم سے تم لے لو۔ نور وہی آقا کا نور ہے جس سے صحابہ چمکے، نور وہی آقا کا نور ہے جس سے تابعین چمکے، نور وہی آقا کا نور ہے جس سے تبع تابعین چمکے، نور وہی آقا کا نور ہے جس سے ائمہ مجتہدین چمکے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ نور ہم سے تم لے لو کہ تم بھی چمکو، یہ نور ہم سے تم لے لو کہ تم بھی چمکو۔ ذہن حاضر ہے؟ ذہن حاضر ہے؟ ذرا زور سے بولو۔ اب میں یہ پوچھوں گا آپ سے کہ یہ نور ہے کیا؟ یہ نور ہے کیا؟ یہ نور ہے کیا؟ میں آپ سے پوچھوں گا تو آپ کہیں گے، تو جو بھی آپ سوال کریں تو میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ بتانے سے پہلے اس کا جواب تو اعلیٰ حضرت نے خود دے دیا ہے۔ واہ! اور اس کا جواب آپ سنو گے تو انشاءاللہ ایمان کے ساتھ کہو گے، سچائی کی آنکھوں کے ساتھ کہو گے کہ یہ نور پھر تو سب سے زیادہ بحمداللہ خانقاہ حشمتیہ بے شک۔ یہ نور، وہ نور کون سا نور ہے جس نور سے صحابہ چمکے؟ وہ نور کون سا نور ہے جس نور سے تابعین چمکے؟ وہ نور کون سا نور ہے آخر جس نور سے تبع تابعین چمکے؟ وہ آخر کون سا نور ہے جس سے ائمہ مجتہدین چمکے؟ وہ آخر کون سا نور ہے جس سے غوث اعظم چمکے؟ وہ آخر کون سا نور ہے جس سے غریب النواز چمکے؟ وہ آخر کون سا نور ہے جس سے مسعود غازی چمکے؟ وہ آخر کون سا نور ہے جس سے بابا بدر عالم چمکے؟ وہ آخر کون سا نور ہے جس سے شیر سنت چمکے؟ وہ آخر کون سا نور ہے جس سے مشاہد ملت چمکے؟ وہ آخر کون سا نور ہے جس سے ناصر ملت چمک رہے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ نور یہ ہے کہ جس کو مصطفیٰ پیارے علیہ سید و ثنا کی شان میں ادنا توہین کرتا پاؤ، پھر وہ تمہارا عزیز کیوں نہ ہو، اپنے اندر سے دودھ کی مکھی کی طرح سے نکال کر باہر پھینک دو۔ واہ 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 واہ! پتہ کیا چلا؟ پتہ کیا چلا؟ پتہ کیا چلا؟ وہ نور جس سے صحابہ کی جماعت روشن ہوئی، وہ نور جس سے تابعین کی جماعت روشن ہوئی، وہ نور جس سے اعلیٰ حضرت غوث اعظم روشن ہوئے، وہ نور جس سے اولیاء کرام روشن ہوئے، وہ نور یہ ہے کہ وہابیت کی ایسی تیسی کرتے رہو، وہ نور یہ ہے جو بندیت کی واٹ لگاتی رہو، وہ نور یہ ہے رد وہابیہ کرتے رہو۔ میاں وہی نور تو نور تھا جو بدر میں چمکا تھا، وہی نور تو تھا جو حنین میں چمکا تھا، وہی نور تو تھا جو کرب و بلا میں چمکا تھا، اور وہی نور تو تھا جو ہندوستان کی سرزمین پر مسعود غازی کے غاز سے چمکا تھا۔ وہ نہیں نور تو نور ہے جو اعلیٰ حضرت کے قلم سے چمکا تھا، اور وہی نور وہ نور ہے جو شیر بیشہ سنت کی زبان سے چمکا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے وہ نور ہم سے تم بھی لے لو اور رد وہابیہ کرتے رہو، تو بندیوں کی واٹ لگاتے رہو، انشاءاللہ تمہاری قبر روشن ہو جائے گی، اور جب قبر روشن ہو جائے گی وہی نور والے سے واسطہ ہو جائے گا، وہی نور والے سے نسبت ہو جائے گی۔ تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خانقاہ حشمتیہ، خانقاہ حشمتیہ، خانقاہ حشمتیہ، حضور خطیب دورہ۔ ذرا زور سے کہہ دو، ذرا زور سے کہہ دو۔ فرماتے اعلیٰ حضرت عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ ہماری اور آپ کی مسندیں یہاں پر، ہماری اور آپ کی مسندیں فرش پر، لیکن میاں عرش حق ہے مسند رفعت رسول، اور اس پہ یہ ظلم، یہ دو ٹانگ کا وہابی کہے ہماری طرح کہو معاذ اللہ، یہ نجدی کہے ہماری طرح کہو معاذ اللہ۔ بات تو میاں یہ ہے، اگر دل پر ہاتھ رکھ کے اگر بات کرو گے تو
واسطہ تو نبی کونین سے ہمیں قبر میں بھی پڑھنا ہے, واسطہ تو ہمیں حشر میں پڑھنا ہے, اور انہی کی مدد ہمیں کام آنے والی ہے. استاد زمن فرماتے ہیں حشر میں ایک ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں عدو, آفتوں میں پھنس گئے ان کا سہارا چھوڑ کر. امام الانبیاء کا سہارا چھوڑا یہاں آفتوں میں پھنسے, امام الانبیاء کا سہارا چھوڑا قبر میں آفتوں میں پھنسے, امام الانبیاء کا سہارا چھوڑا حشر میں آفتوں میں پھنسے. اور جو سہارا چھوڑے گا وہ آفتوں میں پھنسے گا, اور جو ان کا وسیلہ اور ان کے دامن کرم میں آ جائے گا. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں, مجدد فرماتے ہیں, پھر تم میاں ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی, ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں. واہ 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 واہ, ذرا زور سے سبحان اللہ, ذرا زور سے سبحان اللہ. میں ایک روایت بیان کرنے لگا ہوں, سنو. بات آ گئی اختیار مصطفیٰ کی, بات آ گئی تصرفات رسول کی. ایک نور پاک مصطفیٰ سے موضوع علیہ طیت الثنا سے موضوع گھماتے ہوئے ایک بات کہوں, لیکن اس سے پہلے ایک بات اور اعلیٰ حضرت کی یاد آئی. اعلیٰ حضرت فرماتے مجھ سے ایک وہابی نے کہا, ایک دیوبندی نے کہا حضور شفاعت نہیں کریں گے. معاذ اللہ. مجھ سے ایک وہابی نے کہا, اعلیٰ فرماتے ہیں الامن والعلا لنعت المصطفیٰ میں مجھ سے ایک وہابی نے کہا حضور شفاعت نہیں کریں گے. میں نے کہا سچ کہتا ہے. اعلیٰ فرماتے ہیں میں نے کہا سچ کہتا ہے, تیری نہیں کریں گے. واہ واہ واہ, تیری نہیں کریں گے, ہماری کریں گے. بہت اچھے, ذرا زور سے, ذرا زور سے. بولے اعلیٰ حضرت بولے میں نے کہا سچ کہتا ہے. اور اس روایت سے ایک اور روایت ذہن میں آ گئی, ذرا زور سے کہتا. میرے تایا حضور فاتح کشمیر اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو ہم تمام مسلمانوں نے اہل سنت پر دراز فرمائے. ایک تقریر کے اندر ایک بیان کرتے واقعہ کہ میں جب اناؤ کی مسجد سے باہر نکلا, اور تو جیسے ہی مسجد سے باہر نکلا تو ایک مل گیا اٹنگے پجامے والا, ایک مل گیا چوگڑیا, ایک مل گیا کھٹمل. کہنے لگا کہ یزید جنت میں جائے گا, یزید جنت میں جائے گا. تو فرماتے میں نے فوراً ہاتھ اٹھائے, مولا جہاں یزید جائے وہاں اسے بھیج دینا, اور جہاں حسین نبی کا شہزادہ جائے وہاں مجھے بھیج دینا. سبحان اللہ. جہاں یزید جائے وہاں اسے بھیج دینا, جہاں نبی کا شہزادہ حسین جائے وہاں مجھے تو لگا چلانے, بھیڑ جمع کر لی. فرماتے بھیڑ جمع کر لی, لگا چلانے, ارے کیا کہہ دیا مولانا, کیا کہہ دیا مولانا. لوگ آ گئے, کیا ہوا. فرماتے میں نے یہ کہا کہ میں نکلا مسافر آدمی ہے, مسافر یہاں پر نماز پڑھی اور باہر نکلا, فوراً اس نے کہا یزید جنت میں جائے گا. تو میں نے ہاتھ اٹھا دیے, کہا کہ مولا جہاں یزید جائے وہاں اسے بھیج دینا, جہاں حسین نبی کا شہزادہ جائے وہاں مجھے بھیج دینا. پتہ کیا چلا, زبان سے بولتے ہیں لیکن ڈلمل 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 ہے. پتہ انہیں بھی ہے کہ شہزادہ رسول کی حکومت یہاں بھی چل رہی ہے, اور شہزادہ رسول کی حکومت کل میدان قیامت میں چلنی ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, فیضان اہل بیت, فیضان اہل بیت, فیضان اہل بیت, خانقاہ حشمتیہ. اس لیے کہ تو میاں سرداری کوئی اگر اور دیتا تو سمجھ میں آتی. حسین کو تو سردارے دو جہاں نے دی ہے. حسین کو تو سرداری امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرداری رسول کائنات نے دی ہے. اور وہ فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے. وہ ہمارے سردار ہے, وہ آپ کے سردار ہے, وہ سب کے سردار ہے. اور جو سردار ہے تو انشاءاللہ ان کے دامن سے یہاں بھی ہمیں وابستہ رہنا ہے, اور کل آخرت کے اندر بھی انہی کے دامن میں وابستہ رہنا ہے. اس لیے کہ ان سے محبت ہے تو یزیدیت سے نفرت کرنا پڑے گی, ان سے محبت ہے تو ان کے نانا جان کے دشمن وہابی اور دیوبندیوں سے بچنا ہوگا. لیکن میں جو بتانے لگا تھا وہ سنو, بات آگے چلی گئی. جو میں بتانے لگا وہ سنو. فرماتے ہیں حضور ارشاد فرماتے ہیں, آقا ارشاد فرماتے ہیں, اختیار رسول کی بات چل نکلی. آقا ارشاد فرماتے ہیں انا اول من يدخل الجنہ ومعی من امتی 70,000 ومع کل 70,000 لیس علیہم حساب. ذرا زور سے سبحان اللہ. حضور ارشاد فرماتے ہیں میں پہلا ہوں گا جو جنت میں جاؤں گا,
اور میرے ساتھ 70,000 لوگ ہوں گے. سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں میرے ساتھ 70,000 لوگ ہوں گے اور ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے. اما میاں سبحان اللہ تو کہہ دو. اختیارات حضور پر ذرا سبحان اللہ کہہ دو. حضور فرماتے ہیں ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے اور یہ مبارک جماعت وہ ہے لیس علیہم حساب جن سے حساب نہیں ہونا ہے. ان سے حساب نہیں ہونا. بغیر حساب کے دنادن، بغیر حساب کے دنادن. آقا ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں 4 لاکھ لوگوں کو بغیر حساب کے جنت میں لے کے جاؤں. سبحان اللہ. اب جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ آج دریائے رحمت جوش میں ہے، مانگ لو جو مانگنا ہے. وہ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے نا، ان کی شان کون بیان کر سکتا، لیکن انہیں ہماری فکر تھی. فوراً فرمانے لگے زدنا یا رسول اللہ، حضور کچھ زیادہ فرما دے، حضور کچھ زیادہ فرما دے. پتہ کیا چلا؟ وہ عقیدہ امام الوہابیہ ہے کہ معاذ اللہ جس کا نام محمد یا علی وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں کہو معاذ اللہ. ان کے مولوی اسماعیل دیلوی نے اپنی کتاب تقویۃ الایمان کے اندر لکھا اور حقیقت کے اندر عقیدہ صدیق اکبر دیکھو. فرماتے ہیں زدنا یا رسول اللہ، یعنی صدیق اکبر کا عقیدہ یہ ہے حضور جسے چاہے جتنا چاہے وہ عطا فرما دے. واہ 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 سبحان اللہ. آقا نے یہ نہیں فرمایا اے صدیق کس سے مانگ رہے ہو، مانگنا اللہ سے مانگو، جو مانگنا اللہ سے مانگو، جو مانگنا اللہ سے مانگو. سرک بدعت کے فتوے جانے والے سنو. ہاں کھٹیا کھڑی کرنا جانتے ہیں شیر سنت کے خاندان والے، بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں. فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کچھ زیادہ فرما دیں تو آقا یہ نہیں کہتے ہیں صدیق کس سے مانگ رہے ہو. آقا فوراً دستے پاک کو اٹھاتے ہیں اور یوں ہاتھ ملاتے ہیں اور حدیث پاک میں آیا فرماتے صدیق اتنے اور، واہ صدیق اتنے اور. اب جب دیکھا دریائے رحمت جوش میں، انہیں تو ہم غلاموں اور گناہگاروں کی فکر تھی نا کہ انہیں بھی بغیر حساب کے جنت میں لے جائیں، بغیر حساب کے جنت میں لے جائیں. فرماتے ہیں حضور پھر دوبارہ فرماتے ہیں فقال ثانیہ، دوبارہ کہا زدنا یا رسول اللہ، حضور کچھ اور زیادہ کر دیں. جی. پھر حضور نے دستے مبارک یوں ملائے اور کہا صدیق اتنے اور، ذرا زور سے صدیق اتنے اور. تیسری مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا حضور زدنا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کچھ اور زیادہ فرما دیں. تب تک بغل میں بیٹھے ہوئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں دعنا یا ابا بکر، اے ابو بکر اب رہنے دو. جی توجہ، اے ابو بکر اب رہنے دو. تب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سامنے جلوہ افروز ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں ما قالا یا عمر، اے عمر تمہیں حرج کیا تھا آج میں حضور سے اپنے آقا سے پوری کائنات تک کے مسلمانوں کو بغیر حساب کے جنت میں لے جاتا. تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے، مجدد نیت ماضیہ کہنے لگے لا ورب العرش جس کو ہمیں آپ کو کائنات کو لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. اور پٹی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، اختیارات مصطفیٰ، اختیارات مصطفیٰ، حضور خطیب دورہ. لا ورب العرش جس کو ہمیں بشر کو، جنات کو، ملائکہ کو، کائنات کو اور جو ملا پیسہ دولت اولاد کھیت کھلیان وہ ان سے ملا. اور میاں ہم اور آپ کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اب وہابی مرا کرے اور دیوبندی جلا کرے، اختیارات مصطفیٰ تو شان ہی نرالی ہے میاں. لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ دل آدھا کو رضا تیز نمک کی دھن ہے. ہاں تو ہم بھی نمک ڈالنا جانتے ہیں آدھا کے دل پر، ان کے زخمی کلیجوں کو اور ان کو تکلیف دینا جانتے ہیں. بس پہلے شیر سنت. ہاں تو ذرا تیز نمک اور سن لو، ہم ذرا تیز نمک ڈال کے جائیں کہ خوب چل ملائیں اور دھوئیں نکلیں تو خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ما فعل یا عمر، اے عمر تمہیں کیا حرج تھا؟ اب اس حدیث پاک پہ لوٹے، فرماتے ہیں ما فعل یا عمر، اے عمر تمہیں کیا حرج تھا کہ آج میں حضور سے تمام امت کو میں بغیر حساب کتاب کے جنت میں لے جانے والی اللہ اکبر وہ التجا کروا رہا تھا، وہ پوری ہوتی تو سنو وہ بھی تو ترجمان نبی ہم زمان نبی ہے نا، وہ بھی تو حضرت عمر فاروق اعظم ہے۔ فرماتے ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں اے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا عقیدہ یہ ہے جو میرے آقا نے پہلی مرتبہ کہا اتنے اور دستے پاک رسول میں کائنات آ گئی، اور جو دوبارہ فرمایا وہ تو آپ کی محبت میں کہا۔ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان صحابہ، فیضان صحابہ، عظمت صحابہ، خانقاہ عشمتیہ۔ وہ جو پہلی مرتبہ کہا اتنے اور اس میں امت آ گئی تو میں کہنے لگا سنو سنو، اگر یہ بات فاروق اعظم کی، اگر یہ عقیدہ فاروق اعظم کا آپ کو نہ سمجھ میں آیا ہو تو بہت اچھے سے سمجھایا ہے خواجہ ہندوستان نے، بہت اچھے سے سمجھایا ہے اللہ اکبر عطائے رسول نے۔ غریب النواز آئے ہندوستان میں، آپ جانتے ہو پانی بند کر دیا گیا، غریب نواز نے پیالہ بھیجا اور کاسا بھیجنے کے بعد کہا جاؤ جاؤ کہہ دینا وہ مقام صبر و رضا تھا جو میرے امام نے صبر کیا ہے، یہاں طاقت پاور دکھانا ہے، قیامت تک کے وہابیوں کے منہ پہ تماچا مارنا ہے، تو بندیوں کے دل کو زخمی کرنا ہے۔ فرماتے ہیں یہ کاسا لے جاؤ اور لے جانے کے بعد کہہ دینا انا ساگر سے غریب النواز نے بلایا۔ میں تفصیل میں نہ جا کر صرف بتانا یہ چاہتا ہوں جب غریب النواز نے وہ پیالہ بھیجا تو سارا انا ساگر سمٹ کر اس پیالے میں چلا آیا۔ عقل مانے مانے نہ مانے، ذہن میں بات آئے آئے نہ آئے، جہاں پر ذہن بھشٹ ہو جاتی ہے اختیارات اولیاء کے وہاں شروع ہوا کرتے ہیں۔ میں بتانا یہ چاہ رہا تھا، بتانے یہ لگا آپ کو جب کاسے نواسے اللہ اکبر نبی کے شہزادوں کے شہزادوں کے شہزادوں کے شہزادوں کے شہزادے جب غریب النواز اپنا کاسا بھیجے تو اس میں سمٹ کر سارا پانی چلا آئے تو یہ تو دستے پاک رسول ہے، اس میں کائنات کیسے نہ آئے گی؟ یہ تو دستے پاک رسول ہے، اس میں تمام امتی کیوں نہ آئیں گے؟ تو مجدد کہنے لگے، اعلیٰ حضرت فرمانے لگے لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹ ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی اور نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذی شان گیا وہ شان والا آقا گیا تو ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ ذرا زور سے سبحان اللہ۔ مجھے پتا ہے آپ کی سماعتیں کافی بوجھل ہو چکی ہے نا، ہاں، لیکن میاں سن لو آقا کی باتیں، کل میدان قیامت میں جب اٹھو گے نا تو کہو گے اے کاش کہ حضرت رات بھر بیان کرتے رہتے، جب اس کا اجر تمہیں ملے گا، جب تمہیں اس کا اجر ملے گا، اس کا ریزلٹ جب تمہیں ملے گا نا تو کہو گے اے کاش کہ حضرت رات بھر بیان کرتے رہتے اور یہ اللہ والے رات بھر نہیں زندگی بھر بیان کرتے رہتے اور یہ اللہ والوں کا چہرہ ہم دیکھ دیکھ کر عظمت رسول سنتے رہتے تو یہاں پر اجر تو دونا ملتا نا۔ واہ، بلا تجبو بلا تمثیل، میں نے آپ سے 2 گھنٹے کی مزدوروں کو طلب کیا، آپ تو سمجھ رہے تھے حضرت 200 روپے دیں گے اور مزدوری کرنے کے بعد میں نے آپ کو 2-4 گھر آپ کے نام کر دی تو 2 گھنٹے میں جب یہ مل گیا تو اور کرنا چاہیے تھا ہمیں۔ بلا تجبو بلا تمثیل، جب ان محافل کا اجر تمہیں ملے گا نا تو یہ تو حدیث پاک سے ثابت ہے، لوگ تمنائیں کریں گے کہ اے کاش پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں اور پھر وہی محفلیں سجا لی جائیں اور پھر بابا حضرت بدر عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس ہم منائیں اور اس کے اندر شریک سعادت ہوں کہ اس کا اجر اور ہمیں ملے، اس کا اجر اور ملے۔ لیکن سنو، میں اپنی بات کو بس آخری لمحات کے اندر، آخری کے مرحلے کے اندر داخل کر رہا ہوں۔ ایک حدیث پاک میرے ذہن میں آ گئی، اس کو سنو اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ دیگر جو آپ کا پروگرام ہے وہ چلے گا۔ فرمایا جاتا ہے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پاک پر پوری ایک نعت تحریر فرمائی ہے۔ فرماتے کل میدان قیامت ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، ایک شخص کے نامہ اعمال تولے جائیں گے اور حکم ہوگا اسے جہنم میں لے چلو۔
जहन्नम की तरफ फरिश्ते पकड़ कर ले चलेंगे। और जब फरिश्ते पकड़ कर ले चलेंगे तो मुड़ मुड़ कर यूं देखेगा, मुड़ मुड़ कर देखेगा। तो फरिश्ते कहेंगे नामा अमाल तेरे तोल लिए गए, हुक्म तेरे लिए सादिर हो चुका, अब आखिर क्या चीज पलट कर देखता है? तो कहेगा मैंने दुनिया में उलमा की ज़बानी सुना था, जब सब जगह से ना उम्मीद हो जाओगे तो तुम्हें तुम्हारे आका बचाने आएंगे। मैं दुनिया में उलमा की ज़बानी सुनता था, मैं अपने आका का इंतजार कर रहा हूँ। तो फरमाया जाता है हुजूर मलाइका के झुरमुट में फरिश्तों की जमात के साथ बादे सरसर की दोष पर तशरीफ लाएंगे और फरमाते आला हजरत जब वो गुनाहगार जिसको जहन्नम का आर्डर हो चुका होगा जब अपने आका को आता हुआ देखेगा तो कहेगा लो वो आया मेरा गमी मेरा गम खारे उमम, आ गई जान तने बेजान में ये आना क्या है? और आका आकर कहेंगे फरिश्तों से, ए फरिश्तों सुनो, बंदा आजाद शुदा है ये हमारे दर का, बंदा आजाद शुदा है ये हमारे दर का, कैसा लेते हो हिसाब इस पे तुम्हारा क्या? फरिश्ते कहेंगे आका महकूम है, हम हुक्म हुआ है। आका कहेंगे वापस चलो, वापस आएगा। आका फरमाएंगे नामा अमाल दोबारा हो जाए, दोबारा नामा अमाल तोले जाएंगे। हुजूर एक पर्चा निकालेंगे, नेकियों के पल्ले में रख देंगे, नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा, हुक्म हो जाएगा इसे जन्नत दो जन्नत, जरा जोर से इसे जन्नत दो जन्नत। अब वो जिसे जहन्नम हो चुका था, जहन्नम का ऑर्डर, वो आका की बदौलत उसे जन्नत मिली, वो तो कदमों पे गिर जाएगा, वो कदमों पे गिर जाएगा। आका वजह क्या पर्चे में क्या था बता दिया जाए। आका फरमाएंगे सुन, दुनिया में एक वक्त वो आया था कि तेरी आंखों के अंदर आंसू थे, जहन में मेरा गुम्बद था, इस आलम के अंदर तूने मुझ पर दुरूद पढ़ा था, ये वो दुरूद है, मैं आपको जो बताने लगा हूँ, मैं आपको जो समझाने लगा हूँ। आका पर पढ़े गए एक दुरूद की ताकत और पावर और उसके इख्तियार का आलम ये है कि जहन्नम का आर्डर हो जाने वाले शख्स को भेज कर जन्नत तक ले जाए, तो फिर इख्तियारात रसूल का आलम क्या होगा, फिर इख्तियारात आका का आलम क्या होगा? तो आला हज़रत कहने लगे सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे आला वो बाला हमारा नबी, और बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेके आया हमारा नबी। सुभान अल्लाह, जरा जोर से अब सुनो सुनो, ये तो सुन ली हदीस, लेकिन आला हजरत तो फिर आला हजरत कहने लगे कि लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। और कहने लगे जब ये देखा आला हजरत ने तो कहने लगे गर यूं ही रहमत की तावीलें रही, गर यूं ही रहमत की तावीलें रही, मदह हर इल्जाम हो ही जाएगा। उलमा फरमाते हैं अहले जाहिर ने देखा, अहले जाहिर ने वो देखा जो बयान किया, और अहले बातिन ये देख रहे थे कि बख्शिशे आका को रहमत की तावील चाहिए है जी। अब अगर किसी के पास दुरूद, सुनो तवज्जो, अगर किसी के पास वो दुरूद भी नहीं होगी, जो दुरूद से वो जन्नत में चला गया, अगर किसी के पास वो दुरूद भी नहीं होगी तो वो आका से कहेगा आका तो मेरे पास वो भी नहीं है। तो आका फरमाएंगे अच्छा ये बता किसी मेरे आलिम को वुजू कराया था? कहेगा हाँ, का चलो जन्नत में लेके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, गर यूं ही रहमत की तावीलें रही। अब कोई शख्स कुछ लोग वो भी होंगे जो कहेंगे आका वुजू भी नहीं कराया था, तो आका फरमाएंगे किसी मेरे आलिमे हक का चेहरा देखा था? कहेगा हाँ याद आया, देखा था, चल जन्नत में दनादन। तो आला हजरत फरमाने लगे लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, हम तक भी पहुंचेगा, आप तक भी पहुंचेगा, उन औरतों तक भी पहुंचेगा, सब गुनाहगार तक पहुंचेगा, सब तक पहुंचेगा, लुत्फ उनका आम हो ही जाएगा, आम से आम तक हो ही जाएगा, और शाद हर नाकाम हो ही जाएगा। और आला हज़रत फरमाते हैं कर यूं ही रहमत की ताबीरें रही तो मद हर इल्जाम हो ही जाएगा। फरमाते अगर यही ताबीरें रही तो कौन है जो जहन्नम में जाएगा? सबको तो जन्नत आका दिलवा ही देंगे। बेशक बेशक, मद हर इल्जाम हो ही जाएगा। बस एक शेर याद आ गया और उसके बाद इंशाअल्लाह मैं अपनी तकरीर को खत्म करने लगा हूँ। फरमाते हैं आला हजरत पेश हक मुर्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वाह,
मैदान महशर। और आला हज़रत फरमाते हैं फिर उसके बाद आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे मैदान महशर। फिर आला हज़रत फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, पेश हक मुद्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, दिल निकल जाने की जा है, आह किन आंखों से वो जी दिल निकल जाने की जा है। ऐ मोमिन, ऐ मुसलमान, ये मकाम वो मकाम था कि आका की चश्माने मुबारक और उनमें आंसू हमारी शफाअत के खातिर। कोई औकात है हमारी, कोई हैसियत है हमारी, कोई वक़्त है हमारी, और वो मकाम है कि आला हज़रत फरमाए माहो शुमा तो क्या कि खलीले जलील को कल देखना कि उनसे तवक्को नजर की है। वो मकाम आका का वो मकाम है, ये वो चश्माने मुबारक जिनमें आंसू हमारे लिए है। ये वही चश्माने मुबारक है कि जब आलमे नमाज में आकर आसमान की तरफ उठ जाए तो कुरान में वही आ जाए, कुरान में आयत का नुज़ूल आ जाए, नुज़ूल हो जाए। कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा, ऐ महबूब हम आपके चेहरे पाक को आसमान की तरफ उठता हुआ देख रहे हैं। ये आंखें वो आंखें हैं कि अगर उठ जाए तो तहवील क़िबला हो जाए, क़िबला बैतुल मुक़द्दस से बदल कर खाने काबा कर दिया जाए। इन आंखों में आंसू वो हमारे लिए। तो आला हज़रत कहने लगे, ऐ मुसलमान, ये मकाम वो मकाम था कि तेरा दिल अब तेरे पहलू में न रहकर पहलू से निकल कर फिसल कर बाहर चला आता। आला हज़रत फरमाते हैं दिल निकल जाने की चाह है, आह किन आंखों से वो हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सच्चाई ये है, हकीकत ये है, आका से सच्चा प्यार करो, अपने आका से सच्ची उल्फत करो। और आका से सच्चे प्यार का मतलब ये है उनके जितने भी दुश्मन हैं, चाहे वहाबी क्यों ना हो, देवबंदी क्यों ना हो, नजदी क्यों ना हो, राफिदी क्यों ना हो, और तमाम फिरकाए बातिला वाले और तमाम गुमराह कुन तंजीमें, चाहे ये दावती क्यों ना हो, चाहे ये शातिरी क्यों ना हो, चाहे ये तफसीरियत क्यों ना हो, अपने आप को हर एक फितने से महफूज करते हुए इंशाअल्लाह न दाई की सुनना न भाई की सुनना, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की जो जा रही है उसी पर गामजन होना है। न बाईं तरफ तवज्जो देना है, न दाईं तरफ तवज्जो देना है। एक मंजिल जो मंजिल आका की तरफ जा रही है, मैं आपको बताता चलूं, मियां वो रास्ता चलो जो रास्ता मुशाहिद मिल्लत ने चला है, वो रास्ता चलो जो रास्ता बाबा बदे आलम ने चला है, वो रास्ता चलो जो रास्ता शेरे बेशे सुन्नत ने चला है, वो रास्ता चलो जो रास्ता आला हज़रत चल कर गए हैं, वो रास्ता चलो जो रास्ता गौसे आज़म ने चला है, वो रास्ता चलो जो रास्ता गरीबुन नवाज ने चला है, वो रास्ता चलो जो रास्ता मखदूम समना ने चला है, वो रास्ता चलो जो रास्ता अल्लाहु अकबर सहाबा की मुबारक जमात ने चला है, वो रास्ता चलो जो रास्ता इमाम आज़म अबू हनीफा ने चला है, वो रास्ता चलो जो इमाम अहमद इब्ने हंबल ने चला है, वो रास्ता चलो जो रास्ता सिद्दीक़ अकबर ने चला है, वो रास्ता चलो जो रास्ता फारूक आज़म ने चला है, वो रास्ता चलो जो रास्ता अल्लाहु अकबर सहाबा की मुबारक जमात हज़रत अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने चला है, अमीनुल उम्मा ने चला है, वो रास्ता चलो जो सैफुल्लाह हज़रत खालिद इब्ने वलीद ने चला है, वो रास्ता चलो तो आला हज़रत फरमाते हैं रास्ता जानते हो तेरे गुलामों का आका तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो राहे खुदा तक ले जाएंगे। मुशाहिद मिल्लत के नक्शे कदम को देखोगे वो शेरे सुन्नत तक लेके जाएंगे, शेरे सुन्नत के नक्शे कदम को देखोगे वो हज़रत को लेके जाएंगे, आला हज़रत के नक्शे कदम को देखोगे तो मखदूमाने महाराणा से होते हुए वो गौसे आज़म तक लेके जाएंगे, गौसे आज़म के नक्शे कदम तक देखोगे तो वो मौलाई कायनात तक लेके जाएंगे। तो आला हज़रत फरमाते हैं तेरे गुलामों का आका तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो राहे खुदा है उसी पर चलना है जिस पर बाबा बदरे आलम चले हैं, जिनकी ओर में हम और आप शरीके सआदत है। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, और जब ये इख्तियार कर लोगे ये सीधी सड़क जो शहर शफाअत नगर जा रही है इस पर चलोगे तो फरमाते आला हज़रत वो क्या बहक सके, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, ये सुराग लेके चलोगे तो नजरियत के फितनों से नहीं बहकोगे, ये सुराग लेकर चलोगे वो हकीकत के फितनों से नहीं बहकोगे, ये सुराग लेकर चलोगे तमाम फितनों से बचते हुए इंशाअल्लाह जो आला हज़रत ने फरमाया वहां तक पहुंचोगे जहां तक के लिए कहा गया। बखुदा खुदा का यही है दर, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मकर जो वहां के हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां। सुभान अल्लाह। गौर से और
راستہ چلنا ہے انشاءاللہ، اور وہ راستہ یہی ہے کہ تمام غداران رسول سے، تمام اعدائے دین سے، تمام شاتمان رسول سے رشتہ داری ترک کرنا ہے، قطع تعلق کرنا ہے۔ ہم نے ایک محبت، سچی محبت، دل ایک ہے تو اس ایک دل کے اندر ایک محبت رسول اللہ کی ہونی چاہیے۔ ہاں اگر دل تین ہوتے، ہاں اگر دل چار پانچ ہوتے تو میں کہتا ایک دل اپنے گھر والوں کے لیے رکھ لو، ایک دل دنیا داری کے لیے رکھ لو، لیکن میاں تو قدرت ہی کچھ ایسی ہے کہ دل ایک ہے تو ایک دل میں محبت بھی ایک رسول کائنات ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، انشاءاللہ ایک محبت ہوگی تو یہی کہو گے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، نہ رکھا وہابیوں سے کام، نہ رکھا دیوبندیوں سے کام۔ اور سنو، ہم نے اعلیٰ حضرت سے تو یہ سیکھا ہے کہ اگر جب آپریشن کرو تو کوئی پھوڑا مت چھوڑنا، چیرا سب پر لگا دینا۔ ایک اللہ اکبر چیرا لگا کے گئے، دوسرا ناخن نہ بننے پائے، چیرا سب پر لگا دینا۔ تو سنو، تو پہلے شیر بے شیر سنت، یہ جو یوٹیوب چلا ہے، یہ جو نیٹ کی دنیا چلی ہے، آج کل معاملہ یہ ہے، ہم نے اپنے گھر کا مین دروازہ تو بند کر دیا کہ اس سے وہابیت نہ آنے پائے، اور نہیں آ رہی ہے، لیکن اس یوٹیوب سے چور دروازے سے وہابیت ہمارے گھر میں گھس رہی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ہمارے گھر کی کوئی عورت یا ہمارے گھر کا کوئی نوجوان یا کوئی بچہ معاذ اللہ کبھی یوٹیوب پر طارق مسعود جلیل کو سن رہا ہے، کبھی طارق جلیل کو سن رہا ہے، کبھی اسرار الحق دیوبندی کو سن رہا ہے، کبھی کافر نائک کو سن رہا ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، جاگتے رہو، محکمہ صحت ایمان سے اعلان پر اعلان ہو رہے ہیں، واہ واہ۔ یہ وہ ٹھگ ہیں، یہ وہ ٹھگ ہیں جو آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، آنکھ سے کاجل، میاں جیب چھوڑو جیب، یہ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بلا کے ہیں۔ ہاں تو ہم نے اگر کبھی اپنے گھر میں یہ بھی بتانا ہے، اسرار الحق دیوبندی وہ جہنمی کافر ہے، اگر اس کا یوٹیوب پر چہرہ دیکھو تو لاحول پڑھ کے آگے بڑھا دینا، طارق جلیل کو سنو تو لاحول پڑھ کے آگے، رسول دیوبندی مردود، ہمیں کیا مطلب، ہمیں کیا مطلب، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، سبحان اللہ، ہم رسول اللہ کے، اور یہ ہے تو یہ اس جماعت کے ہیں جس جماعت میں ابو جہل ہے، یہ اس جماعت کے ہیں جس جماعت میں عتبہ ہے اور شیبہ ہے، تو ابلیس والے ان سے کریں محبت کرا کریں، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ۔ بتانے یہ چلا ہوں، آخری بات، ہر ایک فتنے کا رد جس کا اٹھتا دیکھو، اعلیٰ حضرت فرماتے اس کا سد باب فرض اعظم ہے، وہ کر دینا وہ ضروری ہے۔ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، مقصد آپ سنو اور انشاءاللہ اس پر عمل کرو تو انشاءاللہ یہ عرس بھی مقبول ہے اور یہ اللہ اکبر جلسہ بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب ہے۔ اپنے آپ کو تمام فتنوں سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو تمام فتنوں سے بچاؤ، اس لیے کہ میں آپ سے جو کہنے لگا ہوں، میرے پاس ایک آدمی آئے، کہنے لگے حضرات بہت محنت کری ہے، بمبئی میں فلیٹ بنا لیا، بمبئی میں فلیٹ بنا لیا۔ میں نے کہا بمبئی میں فلیٹ بنانے کے لیے بیوی کو چھوڑنا پڑا، بمبئی میں فلیٹ بنانے کے لیے بچوں کو چھوڑنا پڑا، بمبئی میں فلیٹ بنانے کے لیے رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑا، بمبئی میں فلیٹ بنانے کے لیے گھر کو چھوڑنا پڑا، اور ہم کیا کہتے ہیں، چلو ایک محل جنت کا بنائے، جس میں بنانے کے لیے وہابیوں کو چھوڑنا پڑے گا، جس کو بنانے کے لیے دیوبندیوں کو چھوڑنا پڑے گا، جس کو بنانے کے لیے رافضیوں کو چھوڑنا پڑے گا، جس کو بنانے کے لیے تمام غداران رسول کو چھوڑنا پڑے گا، اور انشاءاللہ یہ فلیٹ عارضی ہے، وہ فلیٹ اور وہ محل ہمیشہ رہنے والا ہے۔ واہ واہ واہ، کہا سبحان گیا اللہ، مچا حوروں میں غل وہ نائب غوث الورا آیا، مچا حوروں میں غل وہ نائب غوث الورا آیا۔ ذرا جنت میں دیکھو احترام محمد رضا خان کا، ہمارے اعلیٰ حضرت نے ہمیں ایمان کیا ہے وہ بتایا، ہمارے اعلیٰ حضرت نے ہمیں عشق رسول کیا ہے وہ بتایا، اس کا جام پلایا۔ محبت اعلیٰ حضرت کی ہے، طریقہ بھی اعلیٰ حضرت کا تو ہونا چاہیے بابو، محبت اگر
आला हजरत की है तो मसलक भी तो फिर आला हजरत का होना चाहिए, मोहब्बत आला हजरत की है फिर फॉलो तरीका भी तो आला हजरत का करना चाहिए। और आला हजरत का तरीका यही है कि खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, तब नहीं जब तक दम है जिक्र उनको उनका सुनाते जाएंगे। और अपनी तमन्ना तो ये है, किसी शायर ने कहा, मुझे बड़ा प्यारा शेर लगा, किसी शायर ने कहा है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है तेरे दुश्मनों से आका मैं लड़ूंगा मरते मरते। अल्हम्दुलिल्लाह ये इरादा तो हमें शेर बेशा सुन्नत ने सिखाया है, ये इरादा तो हमें मुशाहिदे मिल्लत ने सिखाया है, ये इरादा हमें इन अल्लाह वालों ने सिखाया है, ये इरादा हमें इन सरकारों ने सिखाया है जिनकी तशरीफ आबूरी हमारे और आपके लिए बाइसे सद इफ्तिखार है, बाइसे खैर व बरकत है। मियाँ ये वो शख्सियतें हैं जिनके चेहरे को देखना हकीकत के अंदर तुम्हारी ईमानी हलावत के अंदर एक अजीब ताजगी पैदा कर देगा, तुम्हारी ईमान को रोशन कर देगा। इनके दामन करम से वाबस्ता होना हकीकत ये है, ये वही जाते हैं जिनके ताल्लुक से आला हजरत ने कहा है कि इनका कदम वो राह खुदा है, इनका निशाने कदम वो तुम्हें अल्लाह अकबर शेर बेशा सुन्नत तक लेकर जाएगा। इनके दामन करम से वाबस्ता हो जाओ, इंशाअल्लाह कल मैदान क़यामत में जब ये चलेंगे, ये जन्नत में जाएंगे तो रिज़वा, जब इनके पीछे पीछे हम भी चलेंगे तो रिज़वा दरोगा जन्नत कहेगा क्या मतलब, क्या पासपोर्ट लाओ, पासपोर्ट मियाँ पासपोर्ट लाओ, ये जन्नत है। मुंह उठा के चले आए तो हजरत कहेंगे ऐ रिज़वा दरोगा जन्नत, आने वाले गुलाम को ना देखो, ले जाने वाले गौसे आज़म को देख लो, ले जाने वाले गरीबुन नवाज को देख लो, ले जाने वाले शेर बेशर को। सुभान अल्लाह, वाह इंशाअल्लाह हम तो इसके कायल हैं, बस मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदी हो हरगिज़ खुदा मिलता नहीं। हमें शेर बेशर सुन्नत ने यही सिखाया, हमें मजहर आला हज़रत ने यही बताया। अल्लाहु अकबर इरशाद फरमाते हैं प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामन मुस्तफा में आ, पाए रसूल थाम ले। इधर उधर के दामन में मत जा, इधर पार्टियों के दामन में मत जा, सियासत के दामन में मत जा, दामन में आना है तो प्यारे मुस्तफा के दामन, जहां तुम्हें अजमतें मिलेंगी, जहां उस दामन के अंदर तुम्हें वो दामन ऐसा है जिसमें आने के बाद घाटे का सौदा नहीं है जी। इंशाअल्लाह उस दामन में आना, आओ इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें मसलक आला हज़रत पर कायम फरमाए और सही मानों में हमें दीन पाक मुस्तफ़ा अलैहि व सल्लम पर कायम और उस पर मुस्तकीम और उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।